سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اگلے زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ فرمایا گیا کہ کوئی اگر نبوت کی بات کرے، نبوت کا اعلان کرے تو وہ جھوٹا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. تو آپ کی ہمدردی کی بات کون کریں گے؟ انسانیت پہ باتیں کون سمجھائیں گے؟ تو اللہ پاک نے نبی والا کام دنیا میں چلا دیا. یہ ختم نبوت کی محنت کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے نبی والا کام چلایا کہ جس کے ذریعے سے انسانوں سے ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے، ان سے ملا جا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں کی جا رہی ہے، گھر گھر پر جایا جا رہا ہے، مسجد مسجد جایا جا رہا ہے. اسی ہمدردی کے نسبت پر کہ ایک ایک آدمی اس دنیا میں جینے والا، اس کا جینا بھی اچھا ہو جائے اور اس کا مرنا بھی اچھا ہو جائے. اور یہ ہمدردی کس کے لیے ہے؟ یہ ہمدردی اس دنیا میں رہنے والے سارے ہی انسانوں کے لیے. الدین والنصیحہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو پوچھا گیا قیل لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی؟ تو فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم، اور کما قال الصلاۃ والتسلیم، کہ اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حق میں خیر خواہی ہے. اسی خیر خواہی میں دنیا میں محنت ہوتی ہے. یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی اسی ہمدردی میں ہو رہے ہیں، اسی خیر خواہی کے نتیجے میں کہ چل پھر کر مجموعوں پر محنت کر کے ان کو لایا جائے. اور اس اجتماع میں مختلف مجلسوں میں ہم میں سے ایک ایک سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے متعلق کیا کیا کام ہیں، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے مذاکرے ہوں. کیونکہ سمجھنے اور سمجھانے کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے ایمان والوں کے نفع کا. اور الحمدللہ اس کے اثرات ہیں کہ اللہ پاک نے سمجھنے سمجھانے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو صحیح جینے پر ڈال دیا، صحیح زندگیوں پر ڈال دیا. اس لیے ہمارے کانوں پر بھی جب بات پڑے تو ابھی سے لے کر پورے اجتماع تک اور ہمیشہ کے لیے اس کو اس ذہن سے سننا چاہیے کہ بھائی یہ میرے ضرورت کی چیز ہے، اور یہ باتیں وہ کہی جا رہی ہے جو میرے ذمے ہیں. اگر اس کو پورا کیا جائے گا تو اللہ مجھے خوشحال زندگی دے دیں گے. اور اگر یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا پابند نہیں کروں گا میں تو میری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی. کیوں کہ خوشحال اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد خوشحالی اور بدحالی جو ہے وہ انسانوں کے عمل کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے. خوشحالی اور حالات کا خراب ہونا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ آسمانوں سے اس کو اتارتے ہیں، لیکن اس کو انسانوں کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے. کوئی دنیا میں کوئی آدمی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے علاوہ اپنے آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتا. اور اگر کوئی آدمی کسی کو بدحال کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی آدمی اس کو بدحال نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا آسمانی نظام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ میرے بھتیجے تو جان لے، اگر تیرا رب تجھے کوئی کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے اور پوری دنیا اس کی مخالفت کر لیں تو وہ ان کی مخالفت سے وہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا طے کر لیں تو پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. انہی باتوں کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں یہ دنیا مادے کی دنیا ہے. یہاں شکلیں اللہ نے بنائی ہے اور ان اسباب میں اللہ نے نفعوں کو جوڑا ہے، نقصان کو، کیونکہ نفع نقصان ان اسباب کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. تو غیر محسوس طریقے سے آدمی کی نگاہیں اور نظر ان چیزوں پر چلی جاتی ہے. دکان والے کی دکان پر نظر چلی جاتی ہے. اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی تو اس کی نظر اس کی اولاد پر چلی جاتی ہے. اگر اللہ پاک نے کسی کو کھیتی دی، کاروبار دیا، مختلف شکلیں دی تو ان شکلوں میں رہتے رہتے آدمی کی نگاہیں ان پر چلی جاتی ہیں اور ہوتے ہوتے وہ اس میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے
کہ اپنے رب کے احکامات کو وہ بھول جاتا ہے، غفلت کرنے لگتا ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ساری شکلیں جو ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں بات اللہ ہی کی چلتی ہے. اگر اللہ اس میں نفع کو ظاہر کرنا طے کر دیں تو ان شکلوں سے نفع ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اس میں نقصان ظاہر کریں تو انہی شکلوں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں جان لو کہ جتنی کائنات بنی ہیں وہ تمہارے اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور پھر آگے فرمایا اس میں بات بھی اللہ ہی کی چلتی ہے، کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ان شکلوں میں ہوتا ہے. ہم دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں 50 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ انہوں نے شکلیں اختیار کی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شکلوں میں ایسی چیز ہو جائے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن ان پر پوری طاقت لگانے کے باوجود وہ نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے. یہ دنیا میں جتنے لوگ مقروض ہیں ان سب سے پوچھو کہ بھائی تمہیں جو قرضہ ہوا ہے وہ کاروبار بند کر کے تم مقروض ہو گئے؟ کھیتی والوں سے پوچھے کھیتیاں بند کر کے مقروض ہو گئے؟ فیکٹریوں والوں سے، کارخانے والوں سے پوچھو کہ بھائی کیا تم فیکٹریاں اور کارخانے بند کر کے مقروض ہوئے؟ کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کاروبار بند کر دیا، کارخانے بند کر دیے، فیکٹریاں بند کر دی، وہ اس کو چالو فیکٹریوں میں وہ قرضدار ہو گئے، چالو کھیتی میں قرضدار ہو گئے، چالو دکانوں میں وہ قرضدار ہو گئے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کہ یہ کیا تم نے کارخانے اور فیکٹریاں اور دکانیں قرضدار ہونے کے لیے کھولی تھی؟ تو کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے اس کے لیے کھولی تھی. ہر ایک نے اپنی دکانیں اور اپنے اسباب اس لیے اختیار کیے تھے کہ ہم مالدار بن جائیں، تو مالدار بننے کی بجائے قرضدار ہو گئے. اور آج مجمع میں معتد بھی مجمع مقروض ہے. 80% مجمع آپ دیکھو گے کہ قرضوں میں ہے. بھائی چلو 2-4 ہوتے تو مان لیتے، 80%، 90% مجمع میں مقروض ہے. ان سے پوچھو کہ کیا آپ جن شکلوں میں مقروض ہوئے ہو وہ شکلیں آپ نے قرضدار ہونے کے لیے اختیار کی تھی؟ کہ کسی نے قرضدار ہونے کے لیے اختیار نہیں کی تھی، سب نے مالدار بننے کے لیے اختیار کی تھی، لیکن مالدار بنتے بنتے قرضدار ہو گئے. دوسرا ان سے پوچھو کہ بھائی روزانہ جب تم صبح کرتے ہو تو آپ کے سر پر کیا چیز سوار ہوتی ہے؟ کہ ہر آدمی کے سر پر یہ بات سوار ہوتی ہے کہ میرا قرضہ اتر جائے. ان سے دوسری بات یہ پوچھو کہ اچھا بھائی بتاؤ یہ آپ کے سر سے جو قرضہ اتارنے کی آپ کی سوچ ہے وہ آپ کے اکیلے کی ہے یا گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کی ہے؟ بیوی، بچے، بچیاں، بہویں؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ گھر کے ہر فرد کی یہ فکر ہے کہ ہمارے گھر کے قرضے اتر جائیں. تیسری بات ان سے پوچھو کہ بھائی روزانہ صبح جو مارکیٹ میں جاتے ہو تمہاری کیا نیت ہوتی ہے کہ آج ہماری ایسی تدبیر ہو جائے کہ ہمارا قرضہ ہمارے سر سے اتر جائے؟ ہر آدمی ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے. پھر آپ پوچھو کہ روزانہ قرضہ بڑھ جاتا ہے یا قرضہ کم ہو جاتا ہے؟ کہ ایک مقروض ہونا نہیں چاہتے تھے پھر بھی مقروض ہو گئے، اور روزانہ ایک آدمی نہیں گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے مل کر اس کی کوشش میں لگتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرضہ کم ہو جائے اور اسی کی تدبیر کرتے ہیں. تو بجائے قرضوں کے کم ہونے کے روزانہ قرضے بڑھتے جا رہے. یہ باتیں بتا رہی ہے کہ ان چیزوں کا معاملہ، یہ چیزیں کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی تو ہم مقروض نہیں اور اپنے آپ پر قرضہ نہیں چڑھانے دیتے، اور اگر اس کا اتارنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سب مل کر اس کو اتار دیتے. یہ تو ایک میں نے مثال دی، ایسی 50 مثالیں زندگی میں آپ کو ملیں. آپ مارکیٹ میں دیکھو جتنوں کی اولادیں ان میں ان سے پوچھو کہ زیادہ اولادوں سے مطمئن ہیں یا زیادہ اولادوں کے لوگوں کو اپنی اولادوں سے زیادہ تر شکایتیں ہیں؟ ایک معتد بھی مجمع وہ ملے گا کہ جو اپنی اولادوں سے شکایت ہیں، مطمئن نہیں ہے، ان سے پریشان ہیں. ان سے پوچھو کہ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا کیا آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک نافرمان اولاد دے دے؟ کبھی تو حمل نہیں ٹھہرتا، اور میاں بیوی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ گھر والی امید سے ہے دعا کر دو کہ اللہ نیک اولاد دے دے. بچہ پیدا ہونے کے بعد تہنی کروانے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس تاکہ اس اولاد میں اچھا اثرات آئے، نام اچھے سے اچھا رکھنے کا سوچتے ہیں. اور جب اس کے اسکول مدرسے کے مسئلے آتے ہیں تو اچھے سے اچھی جگہ تعلیم گاہیں ان کی تلاش کی جاتی ہے تاکہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی اچھی تربیت ہو جائے.
لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ ہمارے مجموعوں میں اکثروں کا مجمع اکثروں کی اولاد سے والدین پریشان ہیں. تو پوچھیں ہم ان سے کہ آپ نے اسباب تو سارے وہ اختیار کیے تھے جس سے اولاد بزرگ بن جائے اور ولی بن جائے، یہ کیا ہو گیا کہ تدبیر ساری یہ اختیار کی گئی لیکن اس کے باوجود نتیجہ وہ نہیں ملا جو ہم نے اور آپ چاہتے تھے. یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ باتیں سمجھا رہی ہے کہ ان اولادوں کی تربیت کا نظام اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم تربیت کریں گے، لیکن اس کے نتیجے اللہ جو ظاہر کریں گے وہ ظاہر ہوں گے. کہ ان اولادوں کے اوپر ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اگر وہ ہوتا تو ہم سب کی جو چاہتے تھے ایسی ہماری اولادیں ہوں گے. اور دوسری بات، ہر والدین سے پوچھو کہ اولادیں جس رخ پر پڑ چکی ہے ان کو صحیح رخ پر لانے کی آپ روزانہ کتنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہماری اولادیں ہماری چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے؟ یہ مثالیں ہیں دنیا میں، اور یہ ہمارے روز جیتی جاگتی ہمارے درمیان کی مثالیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ لہ الخلق، پھر آگے فرمایا اس میں چلتی بھی اللہ ہی کی ہے. والامر، کہ بات بھی اللہ ہی کی چلتی ہے. اور یہ ایک تو مثالیں نہیں، زندگی کے سارے شعبوں میں دیکھو. آدمی اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنے جاتا ہے تو یہ لڑکی نہیں وہ لڑکی نہیں فلاں، وہ نہیں فلاں، 50 گھروں میں چکر کاٹ کے بچے کو ڈھونڈ کر لاتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی ہماری آنے والی بہو ہمارے گھر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آپ پوچھو لوگوں سے مل کر کہ کیا ہر آنے والی بہو سے ہر ایک کو راحت مل رہی ہے؟ کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اللہ پاک ان کو ہمارے حق میں ہمدرد بنا دے تو ان سے ہمدردی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر اللہ پاک انہیں ہمدرد نہ بنائے تو پھر وہی جن کو ہم ہمدرد سمجھتے تھے انہی سے تکلیف پہنچے گی. اللہ اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کے بھی حالات خراب ہو جائیں وہ یہ یقین کریں کہ تو ان کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ بات بھی ان سے کہی جائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ یہ تم نے جو کر رکھا ہے اس کی سزا تم بھگت رہے. ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایمان والے کے ذمہ کچھ چیزیں کرنے کی طے کی ہے کہ انہیں کرنا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جس سے اسے بچ کر زندگی گزارنا ہے. کرنے کی چیزوں کا نہیں کرنا یہ بھی جرم ہے، اور نہیں کرنے کی چیزوں کو کرنا یہ بھی جرم ہے. کرنے کی چیزوں کا چھوٹ جانا تو بہت سارے لوگ جرم سمجھتے ہیں. بھائی کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کو چھوڑ دے، اس کو تو سارے جرم سمجھتے ہیں. لیکن نہ کرنے کی چیزوں کو کرنا کتنے جرم سمجھتے ہیں. غیبت ہو رہی ہے، آنکھوں سے گندا دیکھا جا رہا ہے، اس زبان سے گندا بولا جا رہا ہے، اس دل دماغ سے گندی باتیں سوچی جا رہی ہے، اور ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کون اس کو گندا سمجھتا ہے؟ نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو برائی سمجھنے والا مجمع کم ہے. یہ مبارک محنت اسی کی ہے کہ ایک آدمی ان چیزوں کو سمجھنے والا بنے، اور اللہ کے راستے میں نکال کر 4 مہینے اور چلوں میں اسی کی مشق کرواتے ہیں کہ چاہے ایک طرف اس کو روزانہ سنیں کہ کن چیزوں میں اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے اور کن چیزوں میں اللہ نے ناکامیوں کو رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ چیز ایک طرف رہتے ہوئے وہ اس کی مشق کرے کہ روزانہ ان اعمال کو کرتے کرتے وہ ان کرنے کے کاموں کا عادی بن جائیں اور نہ کرنے کی چیزوں سے وہ بچنے والا بن جائے. ایک طرف اس کو سنایا جاتا ہے، ایک طرف اس کی مشق کروائی جاتی ہے. اگر یہ چیز وجود میں آ گئی پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اچھے جینے والوں کے لیے اچھی زندگی بنا دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو اچھی زندگی ایمان و عمل کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اچھی زندگی اس کو ہم دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار ہم بنائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا اور اعراض کر کے زندگی گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو چین سے جینے نہیں دیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے. کہ انہی چیزوں کی ہمدردی اس مبارک محنت کے راستے سے کی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا ان چیزوں کو سمجھے، ہر ایمان والا اس کو سمجھے، کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے.
ہم نہ چاہیں تو بھی غفلت ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو غفلت کی جگہ بتایا ہے, اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا, اور یہ فرمایا کہ تمہیں دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے. کہ یہ یہاں دھوکہ کہا جاتا ہے آدمی کہ سمجھنے کی چیزیں سمجھنے سے پیچھے رہ گیا, اور نہ سمجھنے کی چیزوں پر جان بھی لگ رہی ہے, مال بھی لگ رہا ہے, تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوں گے. اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کب وہ اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ایمان والے کی ساری باتیں اللہ کے وہاں نوٹ کی جاتی ہیں, نوٹس میں لی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے, اس کی حرکت نوٹ کی جاتی ہے, اس کے دل میں پلنے والی چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ اگر زبان سے جملہ بھی نکلا ہے تو اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے. یہاں تک کہ اگر دل میں کوئی بات پل رہی ہے, اگر وہ اچھی ہے تو دیکھی جائے گی, اور اگر کسی غلط بات کی تدبیر کی ہے, اگر اللہ اس سے ناراض ہو گئے تو اس کے بھی اثرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں ایک خاندان کا واقعہ بیان کیا 28ویں پارے میں, کہ یمن میں ایک خاندان رہتا تھا. ان کے ابا کی بڑی کھیتی تھی, تو ان کے ابا جب کھیتی ہو جاتی تھی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے. ایک اپنے اہل خانہ کے لیے محفوظ کر دیتے تھے, ایک آئندہ سال کی کھیتی کے لیے جمع کر دیتے تھے, اور ایک حصہ غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے تھے. جب ابا کی وفات ہو گئی تو بچوں کے ذہن میں بات یہ آئی کہ ہمارے ابا تو نادان تھے, ایک بہت بڑا حصہ ہمارے مال کا لوگوں کو دے دیتے تھے, تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے, اب ہمارے ابا چلے گئے یہ حصہ ختم کر دیں گے. اس کی انہوں نے ذہن میں پلان بنایا, اور یہ پلان بنا کر آپس میں مشورہ فائنل کر دیا. اس میں ایک بیٹا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا ایسا نہ کرو. ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے, اس کا پلان بنا رہے ہیں, اس کی تدبیر کر رہے ہیں, اس کی شکل سوچ رہے ہیں. ایک بیٹا کہنے لگا ایسا نہ کرو, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. لیکن دوسرے نے کہا تو نادان ہے, تو سمجھتا نہیں ہے, ایسا ہی کرنا ہے. یہاں تک کہ وہ پلان بنا کر رات کو اپنے کھیت پر چلے. جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ کھیتی نہیں ہے, تو یہ سمجھے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے, کسی کے کھیت پر آ گئے, ہم اپنا راستہ بھٹک گئے رات میں. تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں, راستہ نہیں بھٹکے ہیں, یہ آثار ہے, دیکھو یہ نشانیاں ہیں, ہم اپنے ہی کھیت پر آئے ہیں. تو صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ پوری کھیتی بھسم ہو چکی ہے. کھیتی پر آسمان سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں, ان کی نظائم سے, ان کی نیتوں سے اللہ ناراض ہوئے ہیں, اور راتوں رات اللہ پاک نے ان کی کھیتی پر آسمان سے بجلی اتاری, اور بجلی اتار کر اللہ نے اس کو ختم کر دیا. آج بھی وہ زمین ایسی پڑی ہے کہ وہ کھیتی کے لائق نہیں رہی ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی ناراضگی کا اظہار اللہ مختلف شکلوں سے کرتے ہیں. کسی کے ماں پر حالات آتے ہیں, کسی کے اولاد میں حالات آتے ہیں, کسی کے اپنی ذات پر حالات آتے ہیں. اللہ کے بہت لشکر ہیں, اللہ اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت لشکر ہیں, للہ جنود, ہمارے بہت لشکر. اور آگے فرمایا اتنے لشکر ہیں کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتے ہیں کہ کتنے لشکر. ہم بڑے بڑے لشکروں کو تو جانتے ہیں, بھائی زمین اللہ کا لشکر ہے, کہ اگر اللہ زمین کو حکم کر دیں تو آباد شہر کو ایک دم زمین میں گرا دیتا ہے, کہ ختم کر دیتا ہے. کہ زلزلے کو تو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں, آسمان سے اگر بجلی گر جائے تو اس کو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ اپنی قدرت سے یہ چیز کرتے ہیں. ہوا چلا دیں اللہ تو اس کو ہم اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں. اللہ طوفان چلا دیں تو ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں. جیسے یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے عذاب ہیں, چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ پاک نے اگلی قوموں پر اپنے عذاب کے طور پر مچھر کو بھیجا. مچھر آیا ہے, اللہ نے چوہوں کو عذاب بنا کر بھیجا. چوہوں کو, چوہے ہی چوہے, پورے جسم میں چوہے, گھر میں چوہے, جہاں دیکھو وہاں چوہے. کیا کر لو گے؟ کھٹمل کو اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا. کھٹمل, کہ جہاں دیکھو وہاں کھٹمل ہی کھٹمل. اللہ پاک نے مینڈکوں کو عذاب بنا کر بھیجا. مینڈکوں کو, کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جیسے اللہ کا لشکر ہے, ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہیں. ہماری اپنی بیوی اللہ کا لشکر ہے. اگر اللہ اس کو ہمارے موافق نہ کرے تو وہ ہماری جان کو آ جائے گی. ہماری اولادیں وہ اللہ کے لشکر ہیں. ہمارا سگا بھائی وہ اللہ کا لشکر ہے. ہمارا نوکر وہ اللہ کا لشکر ہے. ہمارا پارٹنر اللہ کا لشکر ہے. کہ پارٹنر کو جب تک اللہ نفع والا بنا دے اس سے نفع ظاہر ہوں گے, اور اگر اسی کو اللہ ہمارے خلاف کر دے وہی چٹائی لپیٹ دے گا.
सगा औलाद अपने बाप की चटाई लपेट देता है, बीवी अपने शौहर की चटाई लपेट देती है, कि सारी के सारी मखलूक के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। कि इन्हीं चीजों को नबियों ने इंसानों को समझाया है कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, हम पैदा होने में अल्लाह के मोहताज, हम मरने में अल्लाह के मोहताज, कि अल्लाह के अमर आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारे ऊपर से मौत को कोई नहीं रोक सकता है। जैसे हम जीने में अल्लाह के अमर के ताबे हैं और मरने में अल्लाह के अमर के ताबे हैं, तो हमारे और जीने और मरने के बीच में हमसे मुताल्लिक जितने भी काम हैं वो सारे के सारों में अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का अमर हमारे साथ हमारे हक में हो जाएगा तो हमारी सारी शक्लों में नफे जाहिर होंगे, और खुदा न करे अगर अल्लाह का अमर हमारे साथ नहीं हुआ तो फिर हमारी आबाद करने वाली शक्लों में भी हम नफा नहीं उठा सकते। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये बात समझाई जा रही है कि एक एक आदमी, ये इज्तिमा कोई तंजीम के तौर पर नहीं है। ये इज्तिमा जो हो रहा है, ये इज्तिमा ये कोई तंजीम नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि ये खत्मे नबूवत वाली मेहनत के जरिए से इस धरती पर पैदा होने वाला और इस धरती पर पैदा होने वाला एक एक फर्द उसकी हमदर्दी की जा रही है। क्यों हमदर्दी की जा रही है? कि अब दुनिया में नबी नहीं आएंगे। इसको हम सरसरी चीज ना समझे, इस कहने सुनने और समझने समझाने को हम में से हर आदमी है हमारी खैरखाई की चीज समझे, कि ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई चलो 1 साल के बाद 2 साल के बाद इज्तिमा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए हम शिरकत कर लें, बुजुर्गों की जियारत हो जाएगी। भाई ये भी नफे की चीज है, ये भी नफे की चीज है, बुजुर्गों की जियारत करना और दीन की बात का सुनना, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बात इतनी नहीं है कि खाली इज्तिमा में हमारी शिरकत हो जाए, और बात इतनी नहीं है कि खाली बुजुर्गों की जियारत हो जाए, बल्कि बात यह है कि इस कहने सुनने के जरिए से हम अपनी उन जिंदगियों पर आए कि जिन जिंदगियों पर अल्लाह पाक बंदों के साथ खुशहाली का मामला करते हैं और हर एक के साथ उसके अमल के मुताबिक मामला होगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो अच्छे काम करेगा उसका बदला उसे मिलेगा, और खुदा ना करे कोई गफलत करता है, कोई चुका करता है तो उसके मुतालिक फरमाया वमन असा फअलैहा, जो नाफरमानी करेगा तो वो उस पर लौट कर आएगी, वो उसको भुगतनी है, वो उसको भुगतनी है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सबसे बड़ी बात जो समझाई वो इस जिंदगी पर आने के बाद समझाई कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है तो हर आदमी अपने मामले को अपने अल्लाह के साथ ठीक ठाक करे। अल्लाह के साथ ठीक ठाक करने का क्या मतलब है? कि अल्लाह के साथ ठीक ठाक करने का मतलब यह है कि अल्लाह की धरती पर वो हर चीज में अल्लाह का बंदा बनकर रहे, अल्लाह का बंदा। अल्लाह हर एक से बंदा बनकर जीना चाहता है, वो कोई बंदा उसके साथ शिर्क ना करे। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ये सारी कारस्तानी उसी ने रचाई है, और आदमी उसके अलावा कोई नफे नुकसान का मालिक समझे, अल्लाह इससे सख्त नाराज होते। दुनिया में आदमी शिर्क को पसंद नहीं करता। हमारी बीवी अगर हमसे ये कह दे, हाजी साहब आप मुझे 99.99% पसंद है, 99.99%, लेकिन फला आदमी मुझे 1% का 100वां हिस्सा वो भी पसंद है। अरे भाई बागरत आदमी इस जुमले को बर्दाश्त कर लेगा कि 99.99% उसने दिल इसको दे दिया, 1 पॉइंट का 100वां हिस्सा अगर वो उसके अलावा किसी को देता है और अगर वो उसे पता चले, बागरत आदमी बर्दाश्त नहीं करता। हम जायजा लें कि क्या हमारी बीवी को हमने पैदा किया है, हमारी बीवी को सेहत हमने दी है, हमारी बीवी के जिस्म को क्या हमने बनाया है? हमने उसको कुछ नहीं किया, वो निकाह के रास्ते से हमारे निकाह में आई है, तो हम उसका 1% का 100वां भाग वो हमारे अलावा किसी को दे, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपने सर को झुकाए और अल्लाह के अलावा किसी को नफे नुकसान का मालिक समझे और अल्लाह के अलावा का तासुर लेकर जिए, वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो सबसे पहले उस अल्लाह का हक ये है कि हमारी जिंदगियों में से ये चीज खत्म हो, और फिर उसके बाद हमारी जिंदगियों में अब्दियत है, इबादत है। कुनू इबादल्लाह, कि अल्लाह का बंदा इबादत में भी बने, मामलात में भी अल्लाह का बंदा बने, माशरत में भी जी की चाहते खत्म हो जाए, वरना तो जी की चाहते सब चीज में दाखिल हो जाते। देखो अभी नमाज के लिए बुलाया, बहुत दूर दूर बैठे थे, सबको कहा गया कि भाई इसके आदाब में तो ये आगे आ जाओ, लेकिन हम अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ रहे? कि इसलिए नहीं छोड़े कि जी में आ रहा है, कि ये क्या हो गया कि इबादत में भी मनमानी हो गई। हाँ,
جب منمانی زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اپنے من کا بندہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے من کو بنا لیا. تو یہ چیزیں ہماری اپنی زندگیوں میں داخل کرنی ہے، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں. پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے سے متعلق ہے، پھر یہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے ماتحتوں سے متعلق ہے. ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، ہم سے ہماری بھی اس معاملے میں پوچھ ہوگی. اور ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ہمارے ماتحتی میں ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، ان سب کے متعلق ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. جیسے ہم ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کی غمی خوشی کی اور ان کی ٹھنڈی گرمی کی فکر کرتے ہیں، ایسے ان سب کی یہ فکر کی جائے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو وہ جنت ہے یا جہنم ہے. اگر ان کو ایسے پالا پوسا ہے جیسے اس کو پالنا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے، تو یہ جنت بنیں گے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں پالا پوسا گیا اور غفلت برتی گئی تو یہی اولاد وبال جان بنے گی. تو دوسری ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کا دین سمجھیں، ان کے اندر دین لانے کی ہمارے اندر فکر ہو. ورنہ اس دنیا میں ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے. ہر ایمان والے کے ذمہ یہ دوسری ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری ہر ایمان والے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ پوری امت کا ہمدرد بن کر جیے. ایک ایک انسانیت کا وہ ہمدرد بنے، ایک ایک انسان کا ہمدرد بنے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا ہمدرد بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جو کام ہے وہ میرے ہر امتی کا کام ہے. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں اکیلا اپنا جیون نہیں جی سکتا ہوں، میں خاتم النبیین، عالمی نبی کا امتی ہوں، عالمی نبی کا. تو میرے ذمہ ہے کہ میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کا ہمدرد بنوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کا ہمدرد بنوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں کیسے جانا ہے. تو اس کے لیے پھر چلنا اور پھرنا، اور چلنے پھرنے کے لیے پھر آدمی جب یہ ذمہ داری کی چیز سمجھے گا تو پھر یہ عذر نہیں بنے گا کہ میری مشغولی ہے یا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ہم دیکھیں اپنے گھر میں جب آدمی کے 10 بچے ہوتے ہیں، 10 بچے، ایک آدمی معذور ہے، بوڑھا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے یہ 10 کے 10 میرے ہیں، مجھے ان کو پالنے ہیں. تو ایک آدمی 10 کو پالتا ہے لیکن وہ 10 بچے ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھتا، تو وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے. ارے کیا فرق پڑ گیا؟ کچی فرق یہ پڑ گیا کہ اس ایک نے ان 10 کو پالنا اپنا کام سمجھا تھا اور وہ 10 کیوں نہیں پالتے کہ ان 10 نے مل کر اپنے ماں باپ کو تقسیم کر دیا. انہوں نے اپنا ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھا تو ان کی تقسیم کر دی. ایک مہینہ اس کے گھر کھاتا ہے، ایک مہینہ اس کے گھر، ایک مہینہ اس کے گھر، ایک مہینہ اس کے گھر. جب ذمہ داری سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک 10 کو پالتا ہے، اور جب ذمہ داری سمجھ میں نہیں آتی تو 10 مل کر ایک کو نہیں پالتے. جب ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے تو اپنی بیوی کے لیے ہاسپٹل میں جان نہیں لگاتا ہے، مال بھی اپنے بچوں کے لیے. اور اگر پرایا ہو جائے تو وہ پرایا لگتا ہے، تو وہ 100 روپے آدمی کے نہیں لگتے. کہ اپنا اور پرایا سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. ذمہ داری اور غیر ذمہ داری جب زندگیوں میں احساس نہیں ہوتا تو ذمہ داری غیر ذمہ داری سب برابر ہو جاتا ہے. کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی. الحمدللہ یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ یہ ساری باتوں کے یہاں مذاکرے سنیں. یہ خالی کان کی لذت کے لیے یا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں اس کی شرکت کے لیے نہیں، بلکہ یہاں آنے والا مجمع یہاں 2 دن 3 دن تک یہاں کی مجلسوں میں شریک ہوں اور یہ اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو سنیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ اگر ان پر ہماری زندگی آ گئی تو اللہ کی طرف سے خوشحالی آئے گی، اللہ کی نصرت اور مدد کے ہم مستحق بنیں گے. اور خدا نہ کرے جو باتیں سمجھائی جا رہی ہے اس سے ہم نے غفلت برتی یا اس پر توجہ نہیں کی اور ایسی چیزیں من مانی والی زندگی گزاری تو یہ ہماری ہلاکتی اور بربادی کی چیز ہے. اس کے لیے اسی ذہن سے یہاں آنا. ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ ماشاءاللہ آج اجتماع کی پہلی مجلس ہے. ماشاءاللہ پہلی مجلس سے آپ حضرات آ گئے ہیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے. آگے بڑھنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی، السابقون السابقون، کہ جو آگے بڑھتے ہیں وہ آگے ہی بڑھائے جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں. اللہ کرے کہ آج آنے والا ہمارا پورا مجمع اسی بشارت سننے والوں میں ہو جائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں بنا دے. اب کوشش یہ کرنی ہے جیسے ہمارے عمل کی شروعات اچھی ہوئی ہے، عمل کے اخیر تک ہمیں اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے.
عمل کی حفاظت کیسے کریں گے کہ اب سے لے کر دعا تک جتنی مجلسیں ہماری اجتماعی ہوں ان ساری اجتماعی مجلسوں میں اسی طبیعت کے ساتھ بیٹھنا ہے. ماشاءاللہ حضرات نے ساری آپ کی مشغولیتوں کو چھوڑ دیا ہے, اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی نسبت پر آپ یہاں آ چکے ہو. تو پہلے تو شیطان آدمی پر یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی اجتماع میں ہی نہ آئے تاکہ اس کے کان پر اللہ رسول کی باتیں نہ پڑے, ذمہ داری کی باتیں نہ پڑے. اور اب اگر آ گیا تو اب کوشش یہ کرے گا کہ وہ اس آنے سے نفع نہ اٹھائیں. اس کو پتہ نہیں کس کس چیزوں میں مشغول کر لے گا یہاں کے بازار میں, اور پتہ نہیں کس کس چیز میں. یقیناً ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہے, ہم ضرورت پوری کرنے ضرور جائیں گے, لیکن سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ مجلسیں ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری ساری مجلسوں میں ہم وقت پر یہاں حاضر رہیں. ہماری مجلسوں میں ہماری غیر حاضری نہ ہو. مجلسوں میں ہمارا پورا کا پورا مجمع اسی ذہن کے ساتھ بیٹھیں. یہ 2 دن آپ کو ملے گا, پھر نہ یہ مجمع ملے گا نہ پھر یہ ہمارے بزرگ ملیں گے. اور کس وقت کس کے لیے اللہ پاک نے کون سی بات ہدایت کا ذریعہ بنائی ہے ہمیں نہیں پتا ہے. کس وقت کی کون سی گھڑی میں کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جاتی ہے ہمیں نہیں پتا. ان لربکم نفحات فتعرضوا لها, کہہ لوگوں اللہ کی طرف سے ہدایت کے جھونکے چلتے ہیں, اپنے آپ کو ان جھونکوں کے سامنے کھڑا کر دو. یہ اللہ نے ایک ماشاءاللہ اچھا اجتماع بنایا ہے, اللہ پاک نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی اس بات کی کوشش ہو کہ اجتماع کی شروع سے لے کر آخر تک جب اللہ نے پہنچایا ہے جس کی مجلسوں میں یکسوئی کے ساتھ ہم شریک ہوں, اور اس کے ساری مجلسوں کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں, آگے بڑھ کر بیٹھیں, اور اپنی ذات سے ایک ایسا ماحول یہاں بنائیں 3 دن تک کہ نیا جتنا بھی مجمع آئے وہ سارا کا سارا مجمع ہمارے ماحول کا اثر لے کر جائے. بھئی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے, لیکن کم سے کم ہمارے اجتماع کے ماحول سے ہر نیا آنے والا مجمع اس کو 2 دن 3 دن ہمارے اس پنڈال میں ایسا ماحول ملے کہ وہ یہاں کے اثرات لے کر جائے. کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہماری نماز میں سارے کے ساروں کے اچھے سے اچھی شرکت ہو, نماز کو اچھے سے پڑھا جائے, اور جو خالی وقت بچے ان خالی وقتوں میں ہمارے انفرادی اعمال کو کرنے کا ماحول بنایا جائے. جب ہم یہ ماحول بنائیں گے نا تو ہمارا نیا آنے والا مجمع بھی اس ماحول میں رچ بس جائے گا, انہیں یہ چیزیں دیکھنے ملیں گی. ارے پتہ نہیں کتنے دیہاتوں کے لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے یہ ماحول پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. اللہ کرے کہ اس اجتماع میں ان کا آنا نفع کی چیز بن جائے. اس لیے یہ آنے والا مجمع اعمال کے ساتھ یہاں وقت گزارے. اجتماعی مجلسوں کے بعد ہم اپنے انفرادی معاملات کریں, اپنے نوافل کا اہتمام کریں, رات کو جلدی سو کر رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوازاری کا ماحول بنائیں کہ دن بھر ہماری محنت ہوگی اور رات میں اللہ کو منانے والی کیفیت ہوگی. ماشاءاللہ یہ اجتماع ایک دن میں نہیں ہو گیا. اس اجتماع سے 2 مہینے پہلے سے 3 مہینے پہلے سے پورے ضلع اور صوبے کے ذمہ دار پھر رہے ہیں, دروازے پر جا رہے ہیں, جماعتیں پھر رہی ہے. 2-3 مہینوں کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے اتنا بڑا مجمع یہاں پہنچا ہے. اور محنت کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہی محنت کی ہے, آپ حضرات ہی چلے پھرے ہیں, تو آپ حضرات اپنی دعاؤں کو اپنی بڑھائیں, خصوصاً اجتماع کے دوران میں, کہ اللہ سے اس کو قبول کروا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا, بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو تو قبول کر لے, تو اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا, اور چاروں طرف سے اللہ نے اس مرکز کو ہدایت کا مرکز بنا دیا. آپ حضرات نے محنت کی ہے 2-3 مہینوں سے, تو یہاں اس اجتماع میں اللہ پاک آنے والوں کو اس سے نفع پہنچا دے, اور اللہ اس اجتماع کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس کے لیے یہاں بھی ہمیں محنت بھی کرنی ہے, دعائیں بھی کرنی ہے. محنت میں کیا کرنی ہے؟ ایک تو اپنی ذات سے ساری مجلسوں میں شریک ہونا ہے. خالی وقتوں میں لایانی اور ادھر ادھر کی کوئی چیز میں مشغول ہونے کے بجائے ہم اجتماع میں ایسا پاکیزہ ماحول بنائیں کہ آنے والے لوگ اس ماحول سے متاثر ہو کر جائیں. جیسے حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ کے ماحول میں آنے والے نئے لوگ ان کے ماحول سے متاثر ہوتے تھے. جب مکہ فتح ہوا نا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے ان کی عبادت دیکھی, ان کی عبادت کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے ہیں کہ حرم میں اتنی عبادت اس رات میں کی گئی کہ دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنی عبادت ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ان عبادتوں نے ان کو متاثر کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا. تو ایک ہم یہاں ایسا ماحول بنائیں گے. دوسری بات جو ہم کریں گے وہ یہ کہ آنے والوں سے جہاں اختلاط کریں. اجتماعی مجلسوں کے بعد جب ہمارے معمولات پورے ہو جائیں ہم یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کریں. یہاں بہت سارے لوگ اپنے نا کے ماحول میں سے آئے ہیں, یہاں دین کی باتیں سنیں گے, آخرت کے تذکرے سنیں گے. جب ہمارا ان سے آپس میں اختلاط ہوگا
ایک بہت بڑا مجمع آپ کو وہ ملے گا جو اپنے وہاں تشکیلیں ان کی ہوئی تھی وہ تیار نہیں ہوئے تھے. یہ مجمع یہاں آئے گا، یہاں ایمان اعمال کے مذاکرے سنے گا، انشاءاللہ ان سننے کے بعد آپ کا تھوڑا سا ان سے اختلاط ہو جائے گا نا تو امید ہے کہ وہ تیار ہو جائیں گے. اس لیے ہماری خطہ وار جماعتیں اور حلقوں کے ذمہ دار اور سارے ضلعوں کے ذمہ دار ادھر ادھر وقت گزارنے کے بجائے آنے والے دیہات والوں سے، بستیوں والوں سے، مسجد والوں سے اختلاط کریں اور ہماری جو جماعتیں نامکمل ہے اس کو مکمل کرنے فکر اور یہاں ساتھیوں سے اختلاط کر کے جس سطح پر ہے اس سے آگے کی سطح کی ان کی تشکیل. تو انشاءاللہ جو اللہ کے راستے میں جانے کے مقدر میں ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. باقی انشاءاللہ واپس جانے والا مجمع دین اور دین کی محنت کے عزائم کے ساتھ یہاں سے جائے گا جو بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی، اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ان سارے اعمال کے ساتھ پورے اجتماع میں ہم شریک رہیں گے اور ان اعمال کے ساتھ وقت گزاریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ نے توفیق دے، قبول فرما. ٹھیک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک. بھائی اب نماز ہوگی، سب سے صحیح بیٹھے بیٹھے ہی